بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان چل رہا ہے اس عام کا جس سے کسی چیز کی تخصیص نہ کی گئی ہو۔ اس کا حکم بتایا تھا کہ وہ لزوم عمل میں خاص کی طرح ہے، یعنی جیسے خاص پر عمل کرنا لازم ہے بغیر کسی تبدیلی اور کمی بیشی کے، اسی طرح اس عام جس سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، نہ نکالا گیا ہو، اس پر بھی عمل واجب ہے بغیر کمی بیشی اور بغیر تبدیلی کے۔ یہاں تک کہ اگر ایسے عام کے مقابل میں کوئی خبر واحد یا قیاس آ جائے تو اگر تطبیق دینا ممکن ہو تو تطبیق دیں گے، ورنہ اس عام پر کتاب اللہ کے عمل کریں گے، خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ اس کی مثال دی تھی اللہ پاک کے اس فرمان سے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ اس میں فرمایا تھا کہ اگر چور نے چوری کی اور مال کو اس نے ہلاک کر دیا، نہیں، مال اس کے پاس ہلاک ہو گیا اور اس چوری کی سزا میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو اب اس پر مالی ضمان اور تاوان لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ پاک نے قطع ید ہی کو اس تمام جرم اور تمام کسب کا بدلہ قرار دیا ہے جو چور نے کیا تھا۔ چور نے کیا کمایا تھا؟ چوری کے طریقے پر وہ مال کمایا تھا اور گناہ کمایا تھا، اس سب کا بدلہ قرار دیا اللہ پاک نے قطع ید، ہاتھ کاٹنے کو۔ تو اگر ہم ہاتھ کاٹنے کے بعد بھی اس پر مالی تاوان لازم کریں تو اب جزا صرف ہاتھ کاٹنا نہیں رہ جائے گا، بلکہ ہاتھ کاٹنا اور مالی تاوان ان دونوں کا مجموعہ اس چور کے لیے جزا اور سزا بنے گی، اور یہ کیا کتاب اللہ کے خلاف ہے، یہ زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی تھی معقول میں۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو آیت کریمہ میں تھا جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے کس کا؟ بما کسبا، اس کا جو اس نے کمایا، ما کسبا، جو کچھ اس نے کمایا اس کا بدلہ ہے ہاتھ کاٹنا۔ تو عموم اس آیت میں کس سے مستفاد ہو رہا تھا، کس سے سمجھا رہا تھا؟ ما کسبا سے، لفظ ما سے عموم سمجھ میں آ رہا تھا، جس عموم کے تحت وہ مال اور اس کی چوری کا گناہ دونوں داخل تھے، اور اس کے عموم کا دعویٰ کر کے ہی ہم نے کہا تھا کہ ہاتھ کاٹنا دونوں چیزوں کا بدلہ ہو گیا، مالی تاوان واجب نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ بھائی لفظ ما عام ہوتا ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ کلمہ ما عام ہے، اس پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو یہاں سے مصنف کلمہ ما کے عام ہونے کی دلیل ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کلمہ ما کے عام ہونے کی دلیل وہ مسئلہ ہے جس کو امام محمد علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی مولا نے اپنی حاملہ باندی سے کہا کہ ان کان ما فی بطن کی غلامن فانتی حرتن، کہ اگر وہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے وہ پورا کے پورا لڑکا ہے، فانتی حرتن، تو آزاد ہے۔ ٹھیک ہے، جو تیرے پیٹ میں ہے، جتنا حمل پورا مجموعہ جتنا تیرے پیٹ میں ہے، وہ اگر لڑکا ہے تو آزاد ہے۔ اب باندی نے اسی حمل سے ایک لڑکا جنا اور ایک لڑکی، یعنی دو بچے پیدا ہوئے، ان میں ایک لڑکا تھا ایک لڑکی۔ تو فرماتے ہیں امام محمد کہ وہ باندی آزاد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کے کلام ان کانا ما فی بطنی کا میں جو لفظ ما تھا وہ عام تھا، اور اس کا عموم اس کے پیٹ کے اندر جتنا حمل تھا پورے حمل کو شامل تھا، اور اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تیرا پورا کے پورا حمل لڑکا ہو تو آزاد ہے، اور پورا حمل لڑکا ہوا نہیں، بلکہ حمل کے ایک حصے سے لڑکا پیدا ہوا اور ایک حصے سے لڑکی پیدا ہوئی، تو جو شرط تھی پورے حمل کے لڑکے ہونے کی، وہ شرط نہیں پائے گی، اس لیے باندی آزاد نہیں ہوگی۔ تو امام محمد علی رحمہ نے یہ جو مسئلہ ذکر کیا ہے، اس میں کلمہ ما کو عام مانا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ کلمہ ما عام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ كَلِمَةَ مَا عَامَّةٌ،
ما ذکرہ محمد، اور دلیل اس بات پر کہ کلمہ ما عام ہوتا ہے وہ ہے جس کو امام محمد نے ذکر کیا کہ اذا قال المولا لجاریتہ، کہ جب مولا نے اپنی باندی سے کہا ان کانا ما فی بطنی کی غلامن فانتی حرہ، کہ اگر وہ سب کچھ جو تیرے پیٹ میں ہے لڑکا ہے تو تو آزاد ہے، فولدت غلامن وجاریتا لا تعتق، تو اس نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنی تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ وَمِثْلِهِ وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِ تعالیٰ، اب یہاں سے عام لم یخص عنہ شیء کی ایک اور مثال ذکر کر رہا ہے۔ مثال سمجھنے سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ ہمارے نزدیک نماز میں مطلقاً قراءت فرض ہے، مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے، وہ آیت چاہے کسی بھی صورت کی ہو، ایک آیت اگر تلاوت کر دی رکعت میں تو فرض ادا ہو گیا۔ تو مطلقاً قراءت قرآن مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کا سنت نوافل وطر کی ہر رکعت میں، اور اسی طرح 3 اور 2 رکعت والے فرائض کی ہر رکعت میں، اور 4 اور 3 رکعت والے فرائض کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اتنی بات سمجھ لی کہ مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے نماز میں، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب یہاں سے مصنف مثال ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تمہیں قرآن سے جو میسر آئے آسان ہو اس کو پڑھو۔ اس آیت کریمہ کی وجہ سے نماز میں تلاوت قرآن فرض ہے، اس آیت کریمہ سے فرضیت ثابت ہے تلاوت قرآن کی۔ تو اس آیت سے کتنا ثابت ہوا کہ جو تمہیں آسان ہو وہ تم پڑھو، عام ہے نا، آیت پورے قرآن کے بارے میں عام ہے، اس کا عموم 114 صورتیں جو قرآن میں سب کو شامل ہے، اس کی سب آیتوں کو شامل ہے۔ تو عموم یہ بتا رہا ہے کہ مطلقاً کہیں سے بھی قرآن کی ایک آیت پڑھ لی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کا تقاضا پورا ہو جائے گا، قرآن کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوگی مگر سورہ فاتحہ ہی سے۔ تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جب تک انسان سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہو سکتی، اور اللہ کا کلام فقرؤ ما تیسر من القرآن یہ بتاتا ہے کہ کہیں سے بھی قرآن پڑھ لیا جائے فرض ادا ہو جائے گا، سورہ فاتحہ کی تخصیص نہیں ہے، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ خاص سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اب دونوں میں تضاد اور تعارض ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو اب اس میں ہم تطبیق کی صورت نکال کر دیکھیں کہ تطبیق کی صورت ہے یا نہیں۔ جب ہم نے اس میں نظر و فکر کی تو ہم کو تطبیق کی صورت مل گئی کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ مطلقاً قرات فرض ہو، کہیں سے بھی ہو، تو ہم نے آیت کے کریمہ کے و موجب مان لیا کہ ہاں مطلقاً قرات فرض ہے۔ اور اگے حدیث پاک، تو حدیث پاک کے بارے میں ہم نے کہا کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب میں اصل نماز کی نفی نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز سرے سے ہوگی نہیں، یہ مطلب نہیں حدیث کا۔ حدیث میں کمال صلاۃ کی نفی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی صلاۃ نماز کامل نہیں ہوگی مگر سورہ فاتحہ پڑھ کر ہی، تو کمال نماز کی نفی ہے۔ اور جس چیز سے کمال نماز کی نفی ہو وہ چیز یا تو سنت ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے، فرض نہیں ہوتی۔ تو ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہوا نماز میں حدیث پاک کے مطابق، اور مطلقاً قرات فرض ہوئی آیت کریمہ کے مطابق۔
تو اب جو تضاد تھا وہ تضاد کیا ہے، وہ ختم ہو گیا اور آیت میں اور حدیث میں تطبیق ہو گئی۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ بھئی آپ نے لا صلاۃ الا بفاتح کتاب میں کمال نماز کی نفی کیوں مان لی؟ یہ ترجمہ کیسے کر دیا آپ نے کہ نماز کامل نہیں ہوگی مگر سورہ فاتحہ پڑھنے ہی سے، کمال کی نفی کیسے مان لی؟ تو ہم کہیں گے کہ ہاں، کمال کی نفی ماننا اس میں آسان ہے اور اس کی نظیر موجود ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا لا صلاۃ جار المسجد الا فی المسجد۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد کے بغیر ہوگی نہیں، اس کی نماز نہیں ہے مگر مسجد میں۔ تو کیا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑوسی نے گھر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی؟ لا صلاۃ جار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہے مگر مسجد ہی میں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں اگر پڑوسی گھر نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی اس کی، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز کامل اور اس پر کامل ثواب تبھی ملے گا جب وہ مسجد میں نماز پڑھے، اور اگر مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہے، گھر پڑھتا ہے، تو اس کی نماز کامل نہیں ہے، ثواب اس کے لیے کامل نہیں ہے۔ تو جیسے یہاں کمال کی نفی ہے، ایسے ہی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں کمال کی نفی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہاں کمال کی نفی مراد لی کہ اس کی نظیر موجود ہے۔ دیکھیں ترجمہ کرتے ہیں، وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تعالی، اور اسی کے مثل ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ میں کہ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ یہ عام ہے اس تمام میں جو قرآن سے ہمیں آسان ہو۔ ومن ضرورت یہ عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحہ، اور اس کی ضرورت اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز کا جواز موقوف نہ ہو سورہ فاتحہ کی تلاوت پر۔ ومن ضرورت ہی، اور اس کی ضرورت میں سے یہ ہے کہ نماز کا جواز موقوف نہ ہو سورہ فاتحہ کی قرات و تلاوت پر۔ وجاء فی الخبر، اور حدیث شریف میں ہے انہ قال، کہ سرکار نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتح الکتاب، کہ نماز نہیں ہوتی ہے مگر فاتح کتاب یعنی سورہ فاتحہ ہی کے ذریعے۔ فعملنا بہما علی وجہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب، کہتے ہیں تو ہم نے ان دونوں پر عمل کیا اس طور پر کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو، بِأَن نَحْمِلَ الْخَبَرَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ، وہیں طور کہ ہم نے خبر یعنی حدیث کو محمول کر لیا نفی کمال پر، حتی یکون مطلق القراءۃ فرضا لحکم الکتاب، یہاں تک کہ مطلق قرات فرض ٹھہری کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، وقراءۃ الفاتحہ واجبۃ بحکم الخبر، اور سورہ فاتحہ کی قرات یہ واجب ٹھہری خبر واحد کے حکم کے مطابق۔ وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عام لم يخص عنہ بعض کی لم يخص عنہ شے کی ایک اور مثال ذکر کر رہے ہیں۔ مثال سمجھنے سے پہلے مذاہب سمجھ لیجئے اس مسئلے میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانور جس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا جائز اور حلال ہے، ایسے کسی جانور کو کسی مسلمان نے ذبح کیا اور ذبح کے وقت اس نے اللہ تعالی کا نام قصدن جان بوجھ کر نہیں لیا، جان بوجھ کر اللہ تعالی کا نام اس نے ذکر نہیں کیا ذبح کے وقت، تو کیا اس جانور کے گوشت کا کھانا حلال ہوگا یا نہیں؟ امام مالک علیہ الرحمہ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس جانور کے گوشت کا کھانا حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا متروک التسمیہ عامدن کے بارے میں، یعنی ایسے جانور کے گوشت کھانے کے بارے میں جس پر جان بوجھ کر اللہ کا نام بوقت ذبح ذکر نہ کیا گیا ہو، اس کے گوشت کے بارے میں پوچھا کہ کھائیں یا نہ کھائیں، تو حضور نے فرمایا کلوہ، اس کے گوشت کو کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان، ہر ایمان والے کے دل میں موجود ہے۔ تو اگرچہ اس نے بوقت ذبح زبان سے نہیں کہا، مگر اس کے دل میں چونکہ اللہ کی تصدیق اور اس کا نام موجود ہے، اتنا ہی کافی ہے اس کے ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت کے حلال ہونے کے لیے۔ یہ امام مالک کا مذہب ہوا اور یہ حدیث ان کی دلیل ہو گئی۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر بھولے سے، سہون، نسیانن، بوقت ذبح اللہ کا نام ذکر کرنے کی یاد نہیں رہی، بھول گیا اور ذبح کر دیا، تب تو اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا رفیع عن امتی الخطؤ والنسیان، کہ اللہ تعالیٰ نے خطا اور نسیان پر میری امت سے مواخذہ اٹھا لیا ہے، ساقط کر دیا ہے۔ تو اگر بھولے سے ذکر کرنے سے رہ گیا تب تو گوشت کھانا اس جانور کا جائز ہے۔ لیکن دیدہ و دانش تھا، جان بوجھ کر قصدن اگر اس نے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا تو اگرچہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اس جانور کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ دلیل ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فرماتا ہے اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ لم یذکر، ذکر یذکر، نصر ینصر سے، جس کا معنی ہے قصدن ذکر کرنا، قصدن یاد کرنا۔ تو لم یذکر کا مطلب جس پر قصدن اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو اس سے نہ کھاؤ۔ یہ آیت کریمہ عام ہے۔ مما لم یذکر، مما ما عام ہے، جس پر ذکر نہ کیا گیا ہو اس سے مت کھاؤ، عام ہے، جس کا عموم ہر متروک تسمیہ عامدن کو شامل ہے۔ جس پر بھی قصدن اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہوگا اس جانور، ان تمام جانوروں کو شامل ہے۔ اور جب متروک تسمیہ عامدن کو یہ شامل ہے تو اب جو اس سے کم درجے کا ہے ناسین، جس میں بھولے سے انسان کو یاد نہیں رہا نام ذکر کرنے کی، اس کو یہ شامل نہیں ہوگا، ہے نا۔ اس میں جواز اس حدیث کی وجہ سے ہے رفیع عن امتی الخطأ والنسیان۔ باقی جتنے آمدن جہاں جہاں ترک کیا جائے گا اس میں سے کسی بھی جانور کے گوشت کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اب رہی اس حدیث کا جواب جو امام مالک نے ذکر کی کہ کلوہ فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم، اس کا جواب تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو ہم مان لیں اور اس پر عمل کر لیں تو پھر کتاب اللہ کا جو حکم ہے وہ حکم بالکل ختم ہو جائے گا، کتاب اللہ کا پھر حکم ہی باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جب حدیث سے متروک تسمیہ عامدن کا جواز ثابت ہو گیا، جس جانور پر قصدن اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس کا کھانا جائز ہو گیا، تو جس پر صحبن اور نسیانن نام ذکر نہ کیا گیا وہ تو درجہ اولا کھانا جائز ہوگا۔ کہ جب جان بوجھ کر ایسا کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، جواز مل رہا ہے، تو بھول کر ہو جائے تو اس پر کیا پکڑ ہوگی؟ اس پر تو بردرجہ اولا جواز ملے گا۔ اس کی تائید میں تو الگ سے بھی حدیث ہے رفیع عن امتی الخطأ والنسیان۔ تو جب دونوں طرح کا جواز ثابت ہو گیا، جان بوجھ کر کرے تب بھی جائز اور بھولے سے ہو جائے تب بھی جائز، تو پھر لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کا کیا مطلب ہوگا کہ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا اس میں سے مت کھاؤ؟ اس کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ آیت کا تو حکم بالکل یہ ختم ہو جائے گا۔ اور حدیث یہ جو ہے یہ خبر واحد ہے، فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ فِي كُلِّ امرئ مسلم، یہ حدیث خبر واحد ہے، تو لازم آئے گا کہ ہم نے خبر واحد سے کتاب اللہ کے حکم کو ساقط کر دیا، ختم کر دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو ہم کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ لہذا یہاں لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ اس آیت پر عمل کیا جائے گا، اور اس کے بالمقابل جو خبر واحد ہے امام مالک نے اس کو دلیل بنایا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اگر قصدن ترک کیا تسمیہ تو اس کا کھانا حرام ہوگا، اور اگر بھولے سے ذکر کرنے سے رہ گئی تو اس کا کھانا جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے۔
وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِ تعالیٰ، اور ہم نے فرمایا اسی طرح، اور ہم نے کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ میں لفظ ما جو ہے وہ عام ہے۔ فَإِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ یہ واجب کرتی ہے متروک التسمیہ عامدن کی حرمت کو۔ وجاء فی الخبری، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ انہو علیہ السلام کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سئل، آپ سے پوچھا گیا ان متروک التسمیہ عامدن، متروک التسمیہ عامدن کے بارے میں، یعنی اس جانور کے بارے میں جس پر قصدن بسم اللہ کا ذکر نہ ہوا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ آپ سے پوچھا گیا متروک و تسمیہ عامدن کے بارے میں، فقالا، تو آپ نے فرمایا کلو ہو، اسے کھاؤ، فإن تسمیت اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ تو اس سے جواب سمجھ میں آ رہا ہے، کہنا فلا یمکن التوفیق بینہما، تو ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے، لأنہ لو ثبت الحل بترکها عامدا، اس لیے کہ اگر حدیث پاک کی وجہ سے عمدن تسمیہ کے ترک ہونے پر حلت اور حلال ہونا ثابت مان لیا جائے تو لثبت الحل بترکیہ ناسین، تو ناسین تسمیہ کے ترک سے تو حلت ضرور بدرجہ اولا ثابت ہوگی۔ فحینئذ یرتفع حکم الکتاب، اور اس وقت کتاب اللہ کا حکم بالکل مرتفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر اس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ فیترک الخبر، تو یہاں پر خبر کو ترک کیا جائے گا، فیترک الخبر، تو یہاں خبر کو ترک کیا جائے گا اور کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا۔